یہ بتائیے گا یہ بیت المقدس کو قبلہ اول کیوں کا قرار دیا جاتا ہے؟ کیونکہ قرآن مجید تو بتاتا ہے کہ جو حرم ہے، یہ جو مکہ کے اندر ایک معبد تعمیر ہوا ہے، یہ اصل گھر ہے اور یہ پہلے سے موجود تھا، سیدنا ابراہیم نے بھی اسی کی بنیادیں اٹھائی ہیں، تو اس کو قبلہ اول کیوں کہتے ہیں؟ یہ لوگوں نے ایک تعبیر اختیار کر لی ہے، کیونکہ مدینہ میں آنے کے بعد قبلہ تبدیل کیا گیا، تو اس میں لوگوں نے یہ تعبیر اختیار کر لی، ورنہ میں تو اس کو کبھی سمجھ نہیں سکا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابتدا میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جو روایت رہی یا جو قریش کے ہاں موجود تھی، وہ تو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں بتایا ہے کہ ہم نے یہ تبدیلی کی تھی، اور اس کی وجہ بتائی ہے کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ بنی اسماعیل کے لوگ اپنی موروثی روایات کے اسیر ہیں یا پیغمبر کی پیروی کرتے ہیں، یہ دیکھنا چاہتے تھے۔ تو ہم نے آزمائش کے لیے، یہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے دین میں کچھ ابتلاء کے احکام ہوتے ہیں، امتحان کے لیے بعض چیزیں مقرر کر دی جاتی ہیں۔ اس کی ایک بڑی نمایاں مثال یہ ہے کہ احرام کی حالت میں آپ شکار نہیں کریں گے، تو یہ بتایا گیا کہ اس وقت جانور آپ کے سامنے آئیں گے جب آپ سفر کر رہے ہوں گے، لیکن آپ اللہ کے حکم پر رکے رہیں گے۔ تو یہ بھی ابتلاء کا ایک حکم تھا۔ جس وقت وہ ابتلاء کے تقاضے پورے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے تبدیل کر کے اصل قبلے کو بحال کر دیا۔ درمیان میں یہ ایک کوئی 2-2.5 سال 3 سال کا وقفہ ہے جس میں بیت المقدس قبلہ رہا ہے، اس کو لوگوں نے تعبیر کر لیا۔ یہ تعبیر نہ قرآن میں آئی ہے اس طریقے سے، نہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا ہے۔ یہ واقعہ البتہ اللہ کی کتاب قرآن میں بیان ہوا ہے کہ کچھ وقت کے لیے، اب وہ کتنی مدت تھی، 2 سال 3 سال 4 سال، بیت المقدس کو قبلہ مقرر کر دیا گیا تھا اور بیت الحرام سے ہٹا کر مقرر کیا گیا تھا۔ اس سے پہلے بیت الحرام ہی قبلہ تھا، اور یہ مقرر کیوں کیا گیا اس کی وجہ قرآن نے لفظوں میں بیان کر دی ہے کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون اپنے رسوم کی پیروی کرتا ہے۔ اچھا، ہم سے تحویل قبلہ کا جب حکم آیا تو مکہ کے اندر تو ظاہری بات ہے جب نماز پڑھی جاتی تھی، حرم بیچ میں تھا، تو وہاں بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس رخ پہ کھڑے ہو جاتے تھے کہ حرم پہلے آ جاتا تھا اور بیت المقدس بعد میں آ جاتا تھا، تو باہر نکل کے تو مسلمانوں کو یہ مشکل ضرور پیش آتی ہوگی کہ وہ پھر حرم سے رخ، لیکن خانہ کعبہ کے اندر معبد کے سامنے وہ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے۔ بیت اللہ میں تو یہ مسئلہ ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب آپ وہاں ہیں تو ظاہر ہے کہ بیت اللہ اگر سامنے موجود ہے تو جس رخ سے بھی آپ جائیں گے بیت اللہ ہی سامنے ہوگا، تو وہاں تو یہ مسئلہ پیدا نہیں ہوتا تھا، لیکن مدینے میں آ کے پیدا ہوا، اور اسی وجہ سے کچھ اضطراب بھی رہا مسلمانوں میں۔ ٹھیک، اچھا یہ بتائیے گا ہم سب کہ وہ جو بیت المقدس ہے، بعض محققین کا یہ خیال ہے کہ ان کے لیے جو قبلے مقرر کیے گئے، خاص طور پر ان کی قربانی کے لیے اور بڑی جو عظیم مراسم تھے، ان کو بھی یہ ہدایت کی گئی ہے، تالمود میں بھی ذکر ہے، بائبل میں بھی آتا ہے کہ وہ جنوب کی جانب اس کا رخ کریں گے، اور وہ وہی رخ بنتا ہے جو کہ حرم کا رخ ہے، مکہ کا رخ ہے، تو ان کو بھی اس قبلے کی پیروی پہ آمادہ کیا گیا تھا۔ بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے، امام فرائی کی تحقیق بھی یہی ہے، بعض دوسرے محققین بھی یہ رائے رکھتے ہیں کہ اللہ کا پہلا گھر جو اس کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ تو بیت الحرام ہی ہے۔ اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں، یعنی ساری تاریخ کو چھوڑ دیں، قبلہ مقرر کرنا ہے۔ قبلہ مقرر کرنے کا مطلب کیا ہے کہ یعنی آپ کو نماز پڑھنی ہے، عبادت کرنی ہے، اور اس میں ایک نظم چاہیے۔ اگر آپ اجتماعی عبادت کر رہے ہیں تو کسی جانب رخ کریں گے تو اسی صورت میں جماعت ہو سکتی ہے، اس کے لیے قبلہ مقرر کیا جاتا ہے۔ اس کی اہمیت کیا ہے؟ نظم سے زائد کچھ نہیں۔ چنانچہ خود سورہ یونس میں قرآن نے بیان کر دیا ہے کہ سیدنا موسیٰ نے جب اپنی قوم کی تنظیم کی اور نماز کا اہتمام کیا گیا، 500-550 سال گزر چکے تھے، لوگ بہت سی چیزیں فراموش کر چکے تھے، تو ان کو ہدایت کی گئی کہ اپنے گھروں کو آپ قبلہ قرار دے لیں، یعنی تاکہ نظم پیدا ہو جائے۔ اب آپ نے قبلہ مقرر کرنا ہے عالمی سطح پر، تو کس کو مقرر کریں گے؟ دنیا میں 3 مسجدیں ہیں، یعنی ایک ابراہیم علیہ السلام کی بنائی ہوئی، ایک سیدنا داؤد کی بنائی ہوئی، اور ایک محمد الرسول اللہ کی بنائی ہوئی۔ تو خود دیکھیے کس کا انتخاب کریں گے۔ ظاہر ہے کہ ابراہیم کی بنائی ہوئی مسجد کا انتخاب کیا جائے گا، وہی بیت اللہ الحرام ہے۔ تو اصلاً تو قبلہ وہی ہے، اسی کو ہونا تھا، لیکن اگر کسی ضرورت کے تحت کوئی اور عبادت کا قبلہ قرار دی گئی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور یہ بات بالکل قرین قیاس ہے کہ جب بیت المقدس بنایا گیا تو جو اصل قبلہ ہے اس کا رخ بھی اسی جانب ہونا چاہیے۔ اور یہ جو تعبیریں اختیار کی گئی ہیں جنوب کی یا اس سمت کی، یہ اسی کو بظاہر لگتا ہے کہ بیان کرتی ہیں۔ اس میں صاف صاف بات کیوں نہیں آئی وہ ہم جانتے ہیں کہ بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل کے مابین یہ صورتحال رہی کہ بنی اسرائیل چونکہ پیغمبروں کے ذریعے سے ہدایت دیے جاتے تھے، ایک لمبے عرصے تک ان کا انتخاب رہا، تو وہ اس صورتحال سے دوچار ہو گئے ذہنی لحاظ سے کہ معاملات بنی اسماعیل کی طرف نہیں جانے چاہیے۔
تو یہ وہی حسدم من عند انفسہم ہے، جس کے نتیجے میں بہت سی چیزیں انہوں نے محو کر دیں۔ آپ اگر علم و عقل کی روشنی میں دیکھیں تو بیت الحرام ہی قبلہ ہے اور ہونا چاہیے۔ ٹھیک، اچھا ہم سب آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو، یہ بتائیے گا یہ جو بیت عتیق ہے، یہ جو خانہ کعبہ ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سیدنا ابراہیم بھی جب گئے ہیں تو اس کے آثار وہاں کچھ موجود تھے، تو مختلف اقوال سامنے آتے ہیں۔ تین جو رجحانات ہیں کہ یہ شاید اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے کو بیت معمور بنایا تھا، اسی طریقے سے یہ سیدنا شیس علیہ السلام کے دور میں کوئی اس کی تعمیر ہوئی ہے، اور بھی اس طرح کے بعض اقوال سامنے آتے ہیں۔ آپ کا کیا رجحان ہے؟ کیونکہ قرآن مجید نے یہ تو واضح کر دیا ہے کہ سیدنا ابراہیم نے اس کو پہلی دفعہ نہیں بتایا، اس یرفع القواعد ابراہیم کی جو تعبیر آتی ہے کہ سیدنا ابراہیم نے اس کے جو بنیادیں ہیں ان کو اٹھایا، تو یہ اگر پہلے سے موجود تھا تو پھر یہ کس نے تعمیر کیا؟ پہلے سے موجود تھا، کس نے تعمیر کیا کوئی نہیں بتا سکتا تعین کے ساتھ، لیکن بظاہر یہ لگتا ہے کہ اللہ کی عبادت کے لیے تو تمدنی تبدیلیوں کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عبادت کی ابتدا آدم علیہ السلامی سے ہو گئی ہوگی۔ نماز کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ سب پیغمبروں کو اس کی ہدایت کی گئی۔ خود پیغمبروں کی نماز کا حوالہ دے کر جبریل امین نے یہی بات رسول اللہ کی خدمت میں عرض کی، اور وہ ابو داؤد میں نقل بھی ہو گئی ہے۔ تو سب پیغمبروں کی نماز یہی تھی، ایسے ہی پڑھی گئی، یہی اہتمام کیا گیا۔ تو یہ ممکن ہے کہ اس وقت ہی یہ عبادت گاہ بنائی گئی ہو اور سیدنا آدمی کے اہتمام میں بنی ہو، یا ان کے صاحبزادوں کے زمانے میں بن گئی ہو کچھ مؤخر ہو کر۔ تاہم کوئی بات حتمی طور پر کہنی ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ جو اولین عبادت گاہ بنی وہ یہی تھی، یعنی اولین عبادت گاہ۔ تو اب ظاہر ہے کہ اولین عبادت گاہ اگر سیدنا آدم کے زمانے میں بنے تو یہ سب سے قرین قیاس ہے، یعنی ابتدا ہی یہ کر دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک معبد بنایا یا معبد بنانے کے لیے کہا، لیکن پھر امتداد زمانہ سے آپ جانتے ہیں کہ چیزیں اسی طرح زمین کے صفحے سے محو ہو جاتی ہیں، عمارتیں بھی اسی طریقے سے امتداد زمانہ کا شکار ہو جاتی ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم کے زمانے میں یہ عبادت گاہ اس طرح ایک عمارت کی صورت میں نہیں رہی تھی، لیکن جگہ تو اللہ کے ہاں مقرر ہے، وہ عمارت ہو یا نہ ہو وہ بیت اللہ الحرام ہی ہے۔ چنانچہ ان سے کہا گیا کہ وہ جائیں اور اس کو دوبارہ تعمیر کریں۔ بظاہر یہی بات قرین قیاس لگتی ہے۔ ٹھیک، اچھا آپ سے جو آخری جملہ آپ نے فرمایا کہ اصل چیز وہ جگہ ہے نہ کہ عمارت، یہ بعض مستشرقین کی جانب سے بھی اعتراض سامنے آتا ہے کہ خود بیت مقدس کے بارے میں یا مسجد حرام کے بارے میں مسلمان جو دعویٰ کرتے ہیں تو وہ تاریخی طور پہ بتاتے ہیں کہ نہیں یہ تو کئی دفعہ ٹوٹ چکا ہے، اس کے بعد تعمیرات ہوئی ہیں، اور یہ جو ابھی کی تعمیرات ہیں ان کی بھی تاریخیں متعین کرتے ہیں۔ تو اس میں عام طور پر مسلمان تشویش میں مبتلا ہوتے ہیں کہ پھر ہمارا جو مثلا تصور یہ ہے کہ اللہ نے گھر بنا دیا تو ہمیشہ قائم رہے گا، تو اصل چیز وہ جگہ ہے نہ کہ وہ عمارت۔ جگہ ہے، عمارت تو ہم بناتے ہیں، اور یہ کئی مرتبہ یہ مسمار ہوئی، بنائی گئی، بعض اوقات طوفانوں کا شکار ہو گئی۔ یہ معلوم ہے کہ خود رسالت مآب کی بعثت سے تھوڑا عرصہ پہلے قریش نے اس کو دوبارہ تعمیر کیا تھا۔ ٹھیک، اچھا ہم سے یہ جو حتیم ہے خود اس جو مکب ہے خانہ کعبہ ہے اس کے ساتھ بنا، یہ حتیم کیا چیز ہے؟ یہ بیت اللہ ہی کا حصہ ہے۔ خود روایت میں یہ بات واضح کر دی گئی ہے، حضور نے یہ بتایا ہے کہ ان کے پاس سامان کم پڑ گیا تھا، یعنی جہاں تہاں سے اینٹ پتھر جمع کیا گیا، اور خاص طور پر چھت ڈالنے کے لیے شتیر چاہیے ہوتے ہیں بڑے بڑے، تو کسی ٹوٹے ہوئے جہاز کے تختے لیے گئے تھے، لیکن وہ کم پڑ گئے۔ تو جب کم پڑ گئے تو پھر کچھ حصہ چھوڑ دیا گیا اور اس کو گویا بیت اللہ کا صحن مان لیا گیا۔ چنانچہ حضور نے یہ کہا کہ میری خواہش تھی کہ میں اس کو شامل کر دیتا، اور ہمیں معلوم ہے کہ بعد میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے یہ کر بھی ڈالا تھا، لیکن مسلمانوں نے اس کو پسند نہیں کیا کہ جو چیز حضور جیسے چھوڑ گئے ہیں ویسے ہی رہنی چاہیے۔